فرض کریں آپ ملک کے چیف جسٹس ہیں۔ ایک صبح آپ کو خبر ملتی ہے کہ فوج نے آئین کو ختم کر کے پورے نظام پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک کیس آتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس آئین کو بچانے کی کوشش کریں گے جو حقیقت میں اب موجود ہی نہیں، یا پھر آپ اس نئی فوجی طاقت کو قانونی حیثیت دے دیں گے؟ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ وہ صورتحال تھی جس کا سامنا پاکستان کی سپریم کورٹ کو 1958 میں ریاست بمقابلہ ڈوسو کیس میں کرنا پڑا۔ آج ہم اسی تاریخی فیصلے کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، اور ہمارے پاس پاکستان لا ڈائجسٹ میں شائع ہونے والے اس فیصلے کے اقتباسات ہیں، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اس ایک فیصلے نے کیسے پاکستان کی سیاست اور قانون کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور نظریہ ضرورت جیسی متنازع چیز کو جنم دیا۔ بالکل۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1958 کو آخر ہوا کیا تھا؟ وہ پاکستان کی تاریخ کا آپ کہہ لیں ایک بہت ہی فیصلہ کن دن تھا۔ صدر اسکندر مرزا نے ایک صدارتی اعلان جاری کیا، اور اس نے چند جملوں میں ملک کا پورا سیاسی ڈھانچہ ہی ختم کر دیا۔ مطلب سب کچھ؟ سب کچھ۔ 1956 کا آئین جو اتنی مشکلوں سے بنا تھا، اسے منسوخ کر دیا گیا۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں فارغ، قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل، اور پورے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اور جنرل ایوب خان؟ جی، فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان ملک کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ ایک ہی جھٹکے میں ملک بغیر آئین کے رہ گیا۔ یہ تو سوچنا ہی عجیب ہے کہ جس کتاب پر پورا ملک چل رہا ہو اسے یوں ہی ایک طرف کر دیا جائے۔ تو کیا ملک میں سارے قانون ختم ہو گئے تھے؟ مطلب افراتفری نہیں پھیل گئی؟ بالکل، یہی سب سے بڑا خطرہ تھا، اور شاید اسی سے بچنے کے لیے 3 دن بعد 10 اکتوبر کو ایک نیا حکم نامہ آیا، لاز کنٹینیوئنس ان فورس آرڈر۔ نام سے تو لگ رہا ہے کہ نظام کو چلائے رکھنے کی کوشش تھی۔ جی، اس کا مقصد یہی تھا، لیکن اس میں کچھ بہت دلچسپ باتیں تھیں۔ پہلی تو یہ کہ 1956 کے آئین کے علاوہ باقی تمام قوانین اپنی جگہ پر موجود رہیں گے۔ اچھا۔ اور دوسری یہ کہ عدالتیں بھی پہلے کی طرح کام کرتی رہیں گی۔ ایک منٹ، یہ تو بہت الجھن والی بات ہے۔ آپ ملک کا سب سے بڑا قانون یعنی آئین ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کے تحت کام کرنے والی عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کرتے رہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ کسی عمارت کی بنیاد کھود کر نکال دیں اور پھر عمارت سے کہیں کہ تم کھڑی رہو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہی وہ قانونی تضاد تھا جس نے سب کو چکرا دیا تھا۔ اور اس حکم نامے میں ایک اور شک تھی جس نے اس الجھن کو اور بڑھا دیا۔ وہ کیا تھی؟ اس میں لکھا تھا کہ ملک کا نظام جہاں تک ممکن ہو منسوخ شدہ آئین کے مطابق ہی چلایا جائے گا۔ جہاں تک ممکن ہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ حکومت کا ڈھانچہ تو پرانے آئین جیسا ہی نظر آئے گا، لیکن اس کی روح یعنی آئینی ضمانتیں وہ غائب تھیں۔ اور اسی حکم نامے نے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بدل کر صرف پاکستان کر دیا؟ جی ہاں، صرف پاکستان، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ صرف ایک عارضی تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اسی پیچیدہ ماحول میں ڈوسو کا کیس سپریم کورٹ پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس ڈوسو نامی شخص کی کہانی پر آتے ہیں۔ یہ کون تھا اور اس کا کیس اس پورے سیاسی بحران کا مرکز کیسے بن گیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈوسو اور اس کے ساتھ جو دیگر افراد تھے، ان کا کیس اپنے آپ میں بہت سادہ تھا۔ ان سب کا تعلق ایک بہت پرانے قانون سے تھا، فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یا FCR۔ FCR؟ یہ تو انگریزوں کے وقت کا قانون تھا، ہے نا؟ جی، 1901 میں بنا تھا۔ یہ قانون قبائلی علاقوں کے لیے تھا اور وہاں انصاف کا ایک بالکل الگ نظام چلاتا تھا، جس میں عام عدالتوں کے بجائے جرگہ کے ذریعے فیصلے ہوتے تھے۔ ڈوسو سمیت کئی لوگوں کو اس قانون کے تحت قتل کے مقدمات میں سزائیں سنائی گئی تھیں۔ یعنی ایک ہی ملک میں انصاف کے 2 نظام چل رہے تھے، ایک عام شہریوں کے لیے اور دوسرا قبائلی علاقوں کے لوگوں کے لیے۔ بالکل، اور یہی مسئلہ تھا۔ ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ FCR کا قانون غیر آئینی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ 1956 کا آئین اپنے آرٹیکل 5 میں کہتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ اور ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ ہائی کورٹس نے ان کی یہ دلیل مان لی اور FCR کے تحت دی گئی سزاؤں کو کال عدم قرار دے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ FCR آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی، لیکن پھر معاملہ سپریم کورٹ کیسے پہنچا؟ ریاست نے یعنی حکومت نے ہائی کورٹس کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور یہاں قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے آیا تو ملک میں مارشل لاء لگ چکا تھا، اور وہ 1956 کا آئین ہی غائب ہو چکا تھا جس کی بنیاد پر ہائی کورٹس نے یہ فیصلے دیے تھے۔ تو اب سپریم کورٹ کے سامنے سوال ہی بدل گیا تھا؟ بالکل، اب سوال یہ نہیں تھا کہ ایف سی آر آئین سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، سوال یہ بن گیا تھا کہ جب آئین ہی نہیں رہا تو اس میں دیے گئے بنیادی حقوق کی کیا حیثیت ہے، اور ان حقوق کی بنیاد پر دیے گئے ہائی کورٹ کے فیصلوں کا اب کیا بنے گا۔ یہ کیس ایک فرد کے مقدمے سے بڑھ کر پورے ملک کے قانونی مستقبل کا سوال بن گیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو چیف جسٹس محمد منیر نے اس بے مثال صورتحال سے کیسے نمٹا؟ انہوں نے کس بنیاد پر اپنا فیصلہ سنایا؟ چیف جسٹس منیر نے اس مسئلے کا حل ایک آسٹرین قانوندان ہینز کیلسن کے نظریات میں تلاش کیا۔ کیلسن نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جسے تھیوری آف لیگل پازیٹیوزم کہتے ہیں۔ اس کا ایک مرکزی خیال ہے جسے وہ گرنڈ نارم کہتا ہے۔ گرنڈ نارم؟ یہ تو کوئی بہت بھاری بھرکم لفظ لگ رہا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اسے کسی ملک کے قانونی نظام کا سورس کوڈ سمجھ لیں۔ سورس کوڈ، اچھا۔ جی، جیسے ایک کمپیوٹر پروگرام اپنے سورس کوڈ پر چلتا ہے، اسی طرح ملک کا پورا قانونی نظام اس کی گرنڈ نارم یعنی آئین پر چلتا ہے۔ کیلسن کہتا ہے کہ اگر کوئی انقلاب آئے اور اس سورس کوڈ کو مٹا کر اپنا نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر دے اور وہ کامیاب ہو جائے، اور وہ نیا سسٹم کامیابی سے پورے ملک کو کنٹرول کر لے، تو پرانا آئین قانونی طور پر مل جاتا ہے۔ اس نئے نظام کی کامیابی ہی اس کی قانونی حیثیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آپ اس نئے نظام کو پرانے ختم شدہ آئین کے پیمانے پر نہیں پرکھ سکتے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت خطرناک بات لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ اگر آپ طاقت کے زور پر کامیاب ہو گئے تو آپ کا عمل خود بخود قانونی ہو جائے گا۔ یہ تو کسی بھی ڈکٹیٹر کے لیے کھلا لائسنس ہے۔ آپ نے بالکل اس نظریے کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ ایک بہت متنازع نظریہ ہے، لیکن چیف جسٹس منیر نے اسی کو پاکستان کی صورتحال پر لاگو کیا۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ 7 اکتوبر کا مارشل لاء ایک کامیاب انقلاب تھا، کیونکہ پرانا نظام ختم ہو چکا تھا اور نئے نظام نے ملک پر مؤثر طریقے سے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ تو پھر نیا گرنڈ نارم کیا تھا؟ ان کے مطابق اب ملک کا گرنڈ نارم یا بنیادی قانون 1956 کا آئین نہیں، بلکہ ایوب خان کا مارشل لاء اور اس کے تحت جاری ہونے والا لاز کنٹینیوئنس ان فورس آرڈر ہے۔ اور اس نئے بنیادی قانون نے بنیادی حقوق کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے 1956 کے آئین کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا تھا، اور بنیادی حقوق اسی آئین کا حصہ تھے۔ تو چیف جسٹس منیر نے نتیجہ اخذ کیا کہ جب آئین ہی نہیں رہا تو اس میں دیے گئے بنیادی حقوق بھی ہوا میں تحلیل ہو گئے، وہ اب قانون کا حصہ نہیں رہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری درخواستیں؟ جی، چونکہ بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے تو ان کی خلاف ورزی پر ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تمام درخواستیں اور کاروائیاں بھی بے معنی ہو گئیں، یعنی ابیٹ ہو گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 200 اور باقی لوگوں کی سزائیں بحال کر دی گئیں۔ واہ، یعنی ایک عدالتی فیصلے نے ایک ہی لمحے میں ملک کے تمام شہریوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ بینچ پر بیٹھے تمام ججز بات سے متفق ہوں گے۔ یقیناً کسی نے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی ہوگی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک آواز تھی جو اس تشریح سے بالکل متفق نہیں تھی، اور وہ تھی جسٹس A.R. کارنیلیس کی۔ انہوں نے ایک شاندار اختلافی نوٹ لکھا جو آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ وہ اس پورے معاملے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ آخرکار کوئی تو تھا جو اس منطق کو چیلنج کر رہا تھا۔ جسٹس کارنیلیس نے سب سے پہلے اس بات پر سوال اٹھایا کہ کیا نئے حکم نامے کا مقصد واقعی یہ تھا کہ عدالتوں کے دیے گئے فیصلوں کو یوں راتوں رات ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ابیٹمنٹ یعنی کارروائی کا خاتمہ ایک ٹیکنیکل طریقہ کار کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ شہریوں کے بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی سب سے اہم دلیل اس سے بھی گہری تھی۔
انہوں نے کہا کہ بہت سے حقوق صرف اس لیے اہم نہیں ہوتے کہ وہ آئین کی کسی کتاب میں لکھے ہیں، بلکہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق۔ جی، ایسینشل ہیومن رائٹس۔ یہ وہ حقوق ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے کا لازمی حصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی آئین میں لکھے ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ حقوق اتنے بنیادی ہوتے ہیں، جیسے منصفانہ ٹرائل کا حق، کہ وہ کسی فوجی حکم نامے سے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ وہ حکومتوں اور آئینوں سے بھی بالاتر ہیں۔ بالکل یہی ان کا نقطہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقوق انسان ہونے کے ناطے ہر شہری کو حاصل ہے۔ انہیں صرف اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ملک پر ایک نیا نظام مسلط ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے FCR کے قانون پر بھی ایک مختلف رائے دی۔ جہاں اکثریت اسے ایک امتیازی قانون سمجھ رہی تھی، جسٹس کارنیلیس نے دلیل دی کہ یہ قانون سرحدی علاقوں کے مخصوص حالات اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ یعنی ان کے نزدیک وہ قانون لازمی طور پر برا نہیں تھا۔ ان کے مطابق وہ وہاں کے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کا ایک متبادل نظام تھا اور اسے لازمی طور پر آئین کی روح کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر عدالت جسٹس کارڈینس کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا؟ کیا اس سے عدالت اور نئی فوجی حکومت کے درمیان براہ راست تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی؟ کیا اکثریتی فیصلہ ایک طرح سے حقیقت پسندی پر مبنی ایک عملی قدم تھا تاکہ عدالت اپنے وجود کو بچا سکے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس پر آج تک بحث ہوتی ہے۔ اگر عدالت جسٹس کارنیلیس کے حق میں فیصلہ دیتی تو وہ مارشل لا حکومت کے اختیار کو براہ راست چیلنج کر رہی ہوتی۔ شاید حکومت اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتی، جس سے عدلیہ کی ساکھ بری طرح متاثر ہوتی۔ چیف جسٹس منیر اور دیگر ججوں نے شاید یہ سوچا ہو کہ زمینی حقیقت کو تسلیم کر لینا ہی دانشمندی ہے، لیکن جسٹس کارنیلیس کا موقف اصولوں پر مبنی تھا کہ عدالت کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جی بالکل، لیکن آخر میں ان کی آواز اقلیت میں رہی اور چیف جسٹس منیر کا فیصلہ ہی ملک کا قانون بن گیا۔ تو اس فیصلے کا فوری نتیجہ تو یہ نکلا کہ ڈوسو اور باقی لوگ واپس جیل چلے گئے، لیکن اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوئے؟ اس فیصلے نے پاکستان کے مستقبل کے لیے کون سا دروازہ کھول دیا؟ چور دروازہ فراہم کر دیا۔ کامیاب انقلاب خود اپنا جواز ہوتا ہے کا یہ اصول، جسے بعد میں نظریہ ضرورت یا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کا نام دیا گیا، وہ ایک ایسا قانونی جادوئی چراغ بن گیا جسے رگڑ کر مستقبل میں آنے والی ہر فوجی بغاوت کو قانونی جواز فراہم کیا گیا۔ یعنی یہ ایک مثال بن گئی کہ اگر آپ طاقت کے زور پر آئین کو ختم کر دیں تو عدالتیں آپ کے سامنے جھک جائیں گی اور آپ کے اقدام کو قانونی قرار دے دیں گی۔ بدقسمتی سے عملی طور پر یہی ہوا۔ اس فیصلے نے یہ اصول قائم کر دیا کہ قانون کی بنیاد اخلاقیات یا آئینی بالادستی پر نہیں، بلکہ طاقت کی ایفیکٹونیس یا ایفیکسی پر ہے۔ یعنی اگر نیا نظام مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات مان رہے ہیں تو وہی قانون ہے۔ اس فیصلے نے اس دلیل کو کمزور کر دیا کہ آئین ایک مقدس دستاویز ہے جسے طاقت کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ایک ایسی روایت قائم کی جس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر کئی دہائیوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی بحث ہے جو آج تک زندہ ہے کہ عدالت کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے۔ کیا اسے زمینی حقیقت کو قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ طاقت کے زور پر ہی کیوں نہ قائم ہوئی ہو، یا اسے ہر حال میں آئین اور اصولوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے؟ ڈوسو کیس کا فیصلہ اس بحث میں ایک بہت واضح اگرچہ متنازع موقف اختیار کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قانون طاقت کے پیچھے چلتا ہے، طاقت قانون کے پیچھے نہیں۔ اس فیصلے نے ایک مثال قائم کی جس نے عدلیہ اور فوج کے درمیان طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ڈوسو کیس کا فیصلہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر بار بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا قانون طاقت کو جنم دیتا ہے یا طاقت قانون کو تخلیق کرتی ہے؟ اس فیصلے نے اس سوال کا ایک ایسا جواب دیا جس نے پاکستان کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ جب وہ دستاویز ہی ایک قلم کی جنبش سے منسوخ کر دی جائے جو شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیتی ہے، تو ان حقوق کا محافظ کون ہوتا ہے؟ اور شاید اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت عدالت جسٹس کارنیلیس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو کیا آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی؟